اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے رمضان المبارک کی طاق راتوں کا ایسا وظیفہ کہ آپ اگر یہ عمل کر لیں، صرف 2 نفل ہیں اور 1 تسبیح اگر آپ یہ پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگیں تو آنکھیں بند کریں گے اور آپ جو مانگیں گے آپ کی وہ حاجت پوری کر لی جائے گی۔ بہت ہی زیادہ پر اثر عمل ہے، پر کرنا آپ نے صرف رمضان المبارک کی طاق راتیں یعنی 21ویں شب جب 22واں روزہ ہو اور 23ویں شب اور 25ویں شب اور اس کے بعد 27ویں شب اور 29ویں شب، یہ تمام شب آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ بہت زیادہ پر اثر وظیفہ ہے، اور نفل کی تو کیا ہی بات ہے، جب بندہ نوافل پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ تو جس نے نفل روزہ رکھا، نفل روزے کے بارے میں ہے، اب تو ہم فرض روزے رکھ رہے ہیں تو سوچیں اس کا کتنا زیادہ ثواب ہے۔ تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے نفل روزہ رکھا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا جس کا پھل انار سے چھوٹا اور سیب سے بڑا ہوگا اور شہد جیسا میٹھا اور خوش ذائقہ ہوگا۔ اللہ عز و جل بروز قیامت روزہ دار کو اس درخت کا پھل کھلائے گا۔ تو آپ لوگ تو ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جو رمضان المبارک کے روزے رکھ رہے ہیں اور رمضان المبارک میں کثرت سے عبادات کر رہے ہیں۔ اور رمضان المبارک میں اب آپ نے طاق راتوں میں جو عبادات کرنی ہیں وہ آپ کو بتا دوں کہ آپ نے ہر طاق رات میں آپ نے جب نماز عشاء ادا کر لینی ہے، طاق رات بھی ہوگی اور نماز عشاء آپ نے ادا کر لی ہوگی۔ اس کے بعد آپ کوشش یہ کریں کہ روزانہ ہر طاق رات میں نماز حاجت ضرور ادا کریں۔ کوئی بھی 2 رکعت آپ ادا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ جتنی چاہیں زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کریں، کیونکہ نوافل کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب پا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اور تراویحاں آپ بالکل بھی نہ چھوڑیں۔ جو حضرات اعتکاف کی سنت ادا کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک، اس کے علاوہ جتنے میرے بہن بھائی جو اعتکاف کی سنت ادا نہیں کر رہے تو وہ ان طاق راتوں میں عبادت کریں۔ انتہائی بابرکت ترین راتیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان تمام راتوں میں سے کوئی سی بھی ایک ایسی رات آئے جو کہ طاق رات ہو، اور طاق رات میں آپ لوگوں کو شب قدر نظر آ جائے، اور شب قدر اگر جس کو نظر آ گئی اس کے تو پھر وارے نیارے ہو جائیں گے اور اس کی قسمت بدل جائے گی۔ تو شب قدر نظر آنے کی علامات کیا ہوں گی؟ اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ شب قدر ہے؟ تو اس کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ طاق رات میں پانی جو ہوتا ہے سمندر کا وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو طاق راتیں ڈھونڈیں کس طرح؟ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبیوں کے سردار صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں تلاش کرو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، بحر و بر کے بادشاہ، 2 عالم کے شہنشاہ، آمینہ کے محرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کو خواب میں آخری 7 راتوں میں شب قدر دکھائی گئی۔ میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، میں دیکھتا ہوں تمہارے خواب آخری 7 راتوں میں متفق ہو گئے ہیں، اس لیے اس کا تلاش کرنے والا اسے آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، اللہ عز و جل کی سنت کریمہ ہے کہ اس نے بعض اہم ترین معاملات کو اپنی مشیت سے بندوں پر پوشیدہ رکھا ہے، جیسا کہ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں، اپنی ناراضی کو گناہوں میں اور اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اس کا خلاصہ ہے کہ بندہ چھوٹی سمجھ کر کوئی نیکی نہ چھوڑے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کس نیکی پر راضی ہوگا۔
ہو سکتا ہے بظاہر چھوٹی نظر آنے والی نیکی ہی اللہ عز و جل اس سے راضی ہو جائے۔ مثلاً قیامت کے روز ایک گناہ گار شخص صرف اس نیکی کے عوض بخش دیا جائے گا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ اسی طرح اپنی ناراضی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ بندہ کسی گناہ کو چھوٹا تصور کر کے نہ بیٹھے بلکہ بس ہر گناہ سے بچتا رہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالی کس گناہ سے ناراض ہو جائے گا۔ اس طرح اولیاء کو بندوں میں اس لیے پوشیدہ رکھا ہے کہ انسان ہر نیک حقیقی پابند شرع مسلمان کی رعایت و تعظیم بجا لائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ولی اللہ ہو۔ جب ہم نیک لوگوں کی دل سے تعظیم کیا کریں گے، بدگمانی سے بچیں گے اور ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا تصور کرنے لگیں گے تو ہمارا معاشرہ بھی صحیح ہو جائے گا اور انشاءاللہ عز و جل ہماری عاقبت بھی سنور جائے گی۔ لہٰذا جو طاق راتیں ہیں اس میں آپ بیٹھ کر کثرت سے تسبیح پڑھیں، کیونکہ دیکھ لیں کہ بات ہے کہ سیدنا امام مالک کے نزدیک شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، مگر کوئی ایک رات مخصوص نہیں، ہر سال ان طاق راتوں میں گھومتی رہتی ہے، یعنی کبھی 21ویں شب لیلۃ القدر، کبھی 23ویں، 25ویں، 27ویں، کبھی 29ویں شب بھی شب قدر ہو جاتی ہے۔ تو جب کبھی اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ ہوا تو 29ویں شب، اور اگر پیر کا پہلا روزہ ہوا تو 21ویں شب، اگر پہلا روزہ منگل یا جمعہ کو ہوا تو 27ویں شب، اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہوا تو 25ویں شب، اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا تو 23ویں شب میں شب قدر پائی جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بہت بڑے ولی اللہ کا فرمان ہے کہ آپ لوگ رمضان کا جو پہلا روزہ ہے اس کے حساب سے شب قدر تلاش کر سکتے ہو۔ تاہم جو بھاری اکثریت ہے وہ یہی کہتی ہے کہ ہر سال ماہ رمضان کی 27ویں شب ہی شب قدر کہلاتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر کو پا لیا۔ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں اور یہ کلمہ سورہ قدر میں 3 مرتبہ آیا ہے، تو آپ نے اس رات کو سورہ قدر پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے ہر طاق رات میں آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ پڑھا کرتی تھیں، جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یاد کروایا تھا کہ یہ دعا پڑھا کریں۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا پڑھیں، اور اس کے علاوہ جو عمل آپ نے کرنا ہے وہ کیا آپ نے کرنا ہے کہ 2 رکعت آپ نے نفل ادا کرنے ہیں، یعنی 1 اور 2، ایک دفعہ آپ نے نیت کرنی ہے 2 رکعت نفل کی، اور اس میں آپ نے 3 بار سورہ قدر پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو یاد نہیں تو ابھی سے آپ یاد کر لیں۔ قرآن پاک یاد کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہے، تو آپ نے سورہ قدر کو 3 مرتبہ دونوں رکعت میں آپ پڑھیں گے تو یہ 6 مرتبہ ہو جائے گی۔ تو آپ نے 2 رکعت نفل کی نیت کرنی ہے اپنی کوئی بھی حاجت سامنے رکھ کر، اور اس کے بعد آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ سلام پھیر لیں تو ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، یہ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اور کوشش کریں کہ یہ تسبیح آپ لازمی پڑھیں ہر طاق رات میں، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات، ہر دعا، ہر حاجت پوری فرما دے گا۔ بہت ہی زیادہ پاورفل یہ عمل ہے، بہت ہی زیادہ پر اثر عمل ہے، تو آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے، اور وظیفے کے بعد ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ روحانی وظائف کے ویورز، روحانی وظائف کے جو سبسکرائبرز ہیں اور سننے دیکھنے والے ہیں، سب کے لیے دعا کرنی ہے۔ اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، ان میں شاہانہ بیگم ہیں اور ہیما ترنم ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، سیما ندیم ہیں اور سمینہ بیگم ہیں، رحمت اللہ ہیں فرام کیرالہ ہیں، اور ساجدہ بیگم ہیں، صفدر ہیں اور فریحہ ہیں
ظاہر احمد ہیں، آسیہ ہیں اور فرزانہ پروین ہیں، عائشہ شیخ ہیں اور مدثر اقبال ہیں، نوری مرزا ہیں، دل افروز جہاں ہیں جموں سے، اور ارم فضا ہیں، شگفتہ شان ہیں، بشرا کبیر ہیں، وحیدہ ہیں ڈھاکہ سے، حلیمہ ہیں، اور اس کے علاوہ فرحانہ عظیم ہیں، انہوں نے اپنے بچوں اور شوہر کے لیے دعا کے لیے کہا ہے۔ دلبر مکندر ہیں، محمد نثار ہیں اور مشتاق چشتی ہیں ممبئی سے، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے۔ سعدیہ سلام ہیں، اور میں کوشش یہی کرتی ہوں کہ آپ سب کا نام ہی شامل کیا جائے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ایسا نہیں ہو پاتا ہے، تو آپ لوگوں کا نام اگر نہیں بھی لیا جاتا تو آپ لوگ رنجیدہ نہ ہوا کریں، دل آزردہ نہ ہوا کریں، آپ سب کا نام دعاؤں میں ضرور شامل کیا جاتا ہے، تو ویڈیو میں نام لینا ضروری نہیں ہوتا، آپ سب کا نام دعاؤں میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتیں مرادیں پوری فرمائے، تو اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔